بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے ایمان۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 2 پڑھیں گے۔ صفت ایمان۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے ایمان کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے اس کا مفصل جواب یوں دیا۔ آپ نے ایمان کو 4 بنیادوں میں اس طرح تقسیم فرمایا: نمبر 1 صبر، نمبر 2 یقین، نمبر 3 عدل، نمبر 4 جہاد۔ اس کے بعد ان 4 صفات کو مزید 4 بنیادوں میں اس طرح تقسیم فرمایا: ایمان کی پہلی بنیاد صبر، نمبر 1 خوف، نمبر 2 امید، نمبر 3 زہد، نمبر 4 انتظار۔ نمبر 1 خوف۔ جو شخص جہنم کے عذاب سے خائف ہوگا وہ حرام کاریوں سے بچا رہے گا۔ نمبر 2 امید۔ بہشت جانے کا امیدوار دنیا کی حوث کاریوں کا شکار نہیں ہوگا۔ نمبر 3 زہد۔ دنیا کی رنگینیوں سے کنارہ کش انسان کبھی اس کے جال میں نہ پھنس سکے گا۔ نمبر 4 انتظار۔ موت کا منتظر ہمیشہ اچھے کاموں میں پہل کرے گا۔ ایمان کی دوسری بنیاد یقین۔ نمبر 1 ہوشیاری، نمبر 2 دور اندیشی، نمبر 3 درک عبرت، نمبر 4 گزشتہ اقوام کے حالات پر گہری نظر۔ ہوشیار آدمی صاحب فہم اور دور اندیش ہوتا ہے۔ سمجھدار شخص عبرت سے کام لیتے ہوئے گزشتہ قوموں کے عروج و زوال کے اسباب سے واقف ہوتا ہے۔ ایسے انسان کی مثال ایسی ہے جیسے وہ گزشتہ لوگوں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو، لہٰذا وہ ہلاکتوں کا سبب بننے والی چیزوں سے پرہیز اور کامیابی و کامرانی کا باعث بننے والے کاموں کو انجام دے گا، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب گناہ گار بندوں پر نازل ہوا اور اس کی اطاعت کرنے والوں نے نجات پائی۔ ایمان کی تیسری بنیاد عدل۔ نمبر 1 عمیق فہم، نمبر 2 کثرت علم، نمبر 3 حکم، نمبر 4 صلح۔ ایمان کی چوتھی بنیاد جہاد۔ نمبر 1 امر بالمعروف، نمبر 2 نہی عن المنکر، نمبر 3 محاذ پر استقامت، نمبر 4 فاسقوں سے عداوت۔ نمبر 1 امر بالمعروف۔ نیکی کی طرف بلانے والا شخص مومنوں کا مددگار ہوتا ہے۔ نمبر 2 نہی عن المنکر۔ برے کاموں سے روکنے والا شخص منافقوں کے منصوبے خاک میں ملا دیتا ہے، ان کے بچھائے ہوئے جال میں نہیں پھنستا۔ نمبر 3 ہر محاذ پر استقامت۔ ہر محاذ پر موجود شخص اپنی ذمہ داریاں عمدہ طریقے سے نبھاتا ہے۔ نمبر 4 فاسقوں سے عداوت۔ فاسقوں سے عداوت رکھنے والا شخص خدا کو دوست رکھتا ہے اور اس کے دشمنوں سے اسے عداوت ہوتی ہے۔ تحصیل علم، دین کا واجب ہونا اور اس کی فضیلت۔ رمضان کے مقدس مہینے میں ایک خاص وقت علمی نشست کے انعقاد کے لیے نکالا کریں، اس لیے کہ علم حاصل کرنا سب پر واجب ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اور با روایت دیگر و مسلمہ یعنی مسلمان مرد اور عورت دونوں کے لیے دین کی درستگی واجب قرار دی گئی ہے۔ چنانچہ عقیدے کی مضبوطی کے ساتھ فروعی مسائل سے واقفیت بھی ضروری ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس اور جہاد کے تمام احکامات کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے۔ زمینداروں کو زکوٰۃ، صاحب استطاعت کو حج اور تاجر کو تجارتی معاملات سے واقفیت رکھنا واجب ہے۔ مختصر یہ کہ ہر فرد کو اپنی ضروریات کے مطابق اصول و فروع دین جاننے ضروری ہیں۔ اصول علم کے بارے میں شہید ثانی علیہ رحمت اپنی کتاب میں خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نقل فرمائی ہے۔ حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص جہنم کی آگ سے آزاد افراد کو دیکھنا چاہے، اسے چاہیے کہ ایسے لوگوں کو دیکھ لے کہ جو علم دین حاصل کرنا چاہتے ہیں اور جنہوں نے جہالت کی آگ سے نجات حاصل کر لی۔ حضور فرماتے ہیں کہ قسم اس خدا کی جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے، ہر وہ شخص جو گھر سے اس ارادے سے نکلے کہ ایسے عالم کے علم سے فیض حاصل کرے گا جو اسے دین کی باتیں بتائے، کہ اپنے ہر قدم کے عوض اپنے نامہ اعمال میں 1 سال کی عبادت کا ثواب پائے گا۔ جاہل اپنی جہالت کے ساتھ 1 سال عبادت کرتا ہے اور طالب نور اپنے فہم و دانائی کے ساتھ صرف 1 ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے تو بارگاہ الہی میں قبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ جہالت کی تاریکی میں جانے والی عبادت نقصان دہ ہے یا اس کا معمولی سا فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ روزے کی فروعی
شرائط کو قبول اور اصولی شرائط کو رد کر دیا جاتا ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری لا علمی کے باعث روزہ ضائع بھی ہو سکتا ہے۔ سارے دن کی محنت ایک لمحے میں عکارت ہو سکتی ہے اور انسان خالی ہاتھ رہ جاتا ہے۔ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں، بلکہ آپ کی زبان بھی روزے کو باطل کر سکتی ہے۔ کسی مومن کو اذیت دینے سے آپ کا روزہ ضائع ہو سکتا ہے۔ روزے کے صحت کی اس شرائط سے تو آپ واقف ہی ہیں۔ کھانے پینے سے خود کو روکے رکھنا، پانی میں سر ڈبونا، عمدن قے کرنا، عمدن حالت جنابت برقرار رکھنا، جمع کرنا، پیغمبر خدا اور ائمہ اطہار کی نسبت جھوٹ بولنا، گرد و غبار کو حلق تک پہنچانا وغیرہ۔ اب روزے کی قبولیت کی شرط بھی جان لیں تاکہ فقیہ ہو جائیں۔ فقہی مسائل کے بغیر جانے عمل کرنا نقصان دہ ہے۔ اگر ایک مومن سے بد کلامی کی تو گویا اسے اذیت دی، فقط بھوکا پیاسا رہنا کافی نہیں ہے۔ عبادت کے ساتھ حرام خوری قطعاً قابل قبول نہیں ہے۔ قبولیت عبادت کی شرط رزق حلال سے مشروط ہے۔ افطار کے وقت اس بات کا خیال رہے کہ آپ جو لقمہ لے رہے ہیں حلال طریقے سے کمائی گئی دولت سے ہو، وائے ہو اس پر کہ جو مشکوک یا حرام ذرائع سے روزی کمائے۔ ایک قصہ مجھے یاد آ گیا، پرانے زمانے کے لوگ اس معاملے میں محتاط رہا کرتے تھے تاکہ ان کی عبادت بیکار نہ ہو جائے۔ ایک بزرگ عالم دین نے یہ روایت نقل فرمائی ہے کہ 70-80 سال پہلے کی بات ہے کہ نجف اشرف میں ایک چور تمام سال چوری کرتا تھا، لیکن رمضان کا مہینہ آتے ہی وہ یہ کام ترک کر دیتا اور حلال ذرائع سے روزی حاصل کر کے روزہ رکھتا تھا۔ فاسق ہے لیکن ایمان رکھتا ہے۔ یہ شخص افطار کے وقت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے روضہ مبارک کے سامنے کھڑا ہو جاتا اور کسی صاحب علم سے التماس کرتا کہ اگر ہو سکے تو مجھے افطار کرا دیں، کیونکہ میرے پاس حلال پیسہ نہیں ہے۔ بعض اوقات تو آدھی رات اسی طرح کھڑے ہوئے گزر جاتی، لیکن اس کے باوجود وہ چوری کے مال سے کچھ نہیں کھاتا۔ آپ اس چور سے سبق حاصل کر لیں اور خدا کے لیے لقمہ حرام حلق سے نہ اتاریں۔ انسان چاروں طرف سے شیطانی بلاؤں میں گھرا ہوا ہے۔ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف لاتے ہیں۔ امید ہے آپ کی زحمت علم میں اضافے کے سبب مفید ثابت ہوگی۔ اصول اور فروع دین کا یاد رکھنا ہم سب پر واجب ہے۔ ہمیں ان کے بارے میں جامع معلومات رکھنی چاہیے۔ خداوند کریم نے اہل علم حضرات کے لیے ایسی فضیلتیں رکھی ہیں جس سے بڑھ کر کسی فضیلت کا سراغ نہیں ملتا۔ سورہ مبارکہ نمبر 58 آیت نمبر 11۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے جو تم میں سے ایمان لائے اور جن لوگوں کو علم دیا گیا درجوں کو بلند کرے گا۔ قرآن کا 29واں سورہ آیت نمبر 9۔ وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے ہیں برابر ہو سکتے ہیں؟ عبادت علم کے ساتھ اثر رکھتی ہے۔ عقل و فہم سے قطع نظر کر کے یہ عبادتیں تمہارے جسم کو کوئی فائدہ نہ پہنچا سکیں گی۔ اگر عبادت فہم و علم کے ساتھ ہو تو مفید ہے اور انسان کسی مرتبے تک پہنچنے کی توقع کر سکتا ہے۔ اصول کافی کے باب عقل میں مروی کے کشاش الحقائق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے ایک شخص کی بڑی تعریفیں کی جا رہی تھیں۔ بھائی وہ دن بھر روزہ رکھتا ہے، رات بھر عبادت میں بسر کرتا ہے۔ آپ نے پوچھا اس کی علمی قابلیت کتنی ہے؟ جواب ملا معلوم نہیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک واقعہ بیان کیا تاکہ اس طرح انسانوں کے معیار کی کسوٹی معلوم کی جا سکے۔ ایک عابد کا خدا کی خدائی پر اعتراض کرنا۔ قدیم زمانے میں ایک شخص ترک دنیا کر کے ایک ویران جزیرے میں خدا کی عبادت کے لیے جا پڑا اور وہاں یک و تنہا عبادت میں مشغول رہتا اور درخت کے پھلوں پر گزارا کرتا۔ ایک فرشتے نے اسے اس حالت میں کئی برس تک دیکھا اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی کا مشاہدہ نہ کیا، حالانکہ اس قدر عبادت کے صلے میں اسے ولی اللہ کے درجے پر پہنچ جانا چاہیے تھا۔ آخر کیا راز ہے؟ فرشتے نے اللہ سے عرض کیا، اتنی ساری عبادتیں اور بلا نتیجہ، اے اللہ آخر اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ حکم ہوا جاؤ خود جا کر اسے دیکھ لو۔ انسان کی شکل میں فرشتہ عابد کے پاس آیا، چند ساعتیں اس کے ساتھ گزاری۔ عابد نے پوچھا تم کون ہو؟ فرشتے نے جواب دیا خدا کا بندہ ہوں، یہاں سے گزر رہا تھا کہ آپ پر نظر پڑی، سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شامل ہو جاؤں، اور آپ سنائیں کیا حال ہے؟ عابد نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے اس جزیرے میں سب کچھ دیا ہے، لیکن ہمیشہ سرسبز و شاداب اور پھلوں سے مالا مال رہتا ہے، لیکن افسوس کہ یہاں کوئی گدھا اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا کہ جو اس کی فالتو گھاس پھوس کو کھائے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس قدر ہریالی خشک ہو کر ضائع نہ ہوتی۔ فرشتہ فوراً متوجہ ہو گیا کہ
دراصل کہاں ہے؟ کج فکر اور کم عقل ہے بیچارہ، خدا کی حکمت پر معترض ہے، پس مٹھی بھر خاک کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ خدا کی خدائی میں دخل دے رہا ہے، یہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ خدا اپنے فیض سے منع نہیں کرتا۔ اگر کسی جگہ سرسبز و شادابی ضروری ہو تو وہاں ہریالی ہوگی، نہ یہ کہ اگر گدھا ہوگا تو ہریالی پیدا کرے گا ورنہ نہیں۔ عابد نے خدا کو اس کی عظمت و بزرگی اور جاہ و جلال کے ساتھ نہیں پہچانا۔ ایسا شخص کم عقل ہے، لہٰذا اس کے اعمال اور عبادتیں بھی کم اثر ہیں اور اسے کسی مرتبے تک پہنچانے میں حائل ہیں۔ آپ کو ایسا ہو جانا چاہیے جیسے خدا ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے اور وہ آپ کا مانع ہے۔ آپ کو واقعی خدا کو اپنا صانع جان لینا چاہیے۔ اس صورت میں آپ کامیاب ہیں۔ یقین کامل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو اپنا تربیت کنندہ اور نجات دہندہ مانیں۔ خدا ہی ہے جو آپ کو روٹی دیتا ہے اور اس سے آپ کے بدن میں خون پیدا کرتا ہے۔ آپ ہر سانس اس کی قدرت سے لے رہے ہیں۔ ہم سب کو اس اہم نقطے پر توجہ دینی چاہیے تاکہ عبادت با مقصد ہو۔ اگر آپ رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں اور میں کرنا چھوڑ دیں اور اس کی جگہ اللہ اللہ کریں تو کتنا بہتر ہو۔ اکثر لوگ عبادت کا خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اگر ایسا ہو جائے تو آپ خود رمضان کے آخری دنوں میں مشاہدہ کر لیں گے کہ خدا نے آپ کو یقین و معرفت اور ایمان کے نور سے کس قدر منور کر دیا ہے۔ آدمی جب تک محنت نہ کرے اور خود کو زحمت میں نہ ڈالے کسی مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ آپ عالم کو تلاش کریں اور اس کے علم سے بھرپور استفادہ کریں۔ بغیر علم کے عمل عین بے عملی ہے۔ اس سے بہتر تو یہ کہ آپ بے عمل ہی رہیں۔ آپ کی خدمت میں ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ زید امام رضا علیہ السلام کے حرم مطہر جانے کے مقصد سے اٹھتا ہے۔ یہ گویا عرش الرحمن ہے۔ جو کوئی آپ کی زیارت سے مشرف ہوا ایسا ہے جیسے اس نے ہزار مرتبہ حج و عمرے کی سعادت حاصل کر لی۔ اس زیارت کا ثواب لاکھوں حجوں کے برابر بھی ہو سکتا ہے اگر معرفت کے ساتھ کی جائے۔ لیکن افسوس کہ لوگ ہزاروں مرتبہ زیارت کرنے کے باوجود خالی ہاتھ لوٹتے ہیں، حرم امام میں بے ادبی کرتے ہیں اور حرام کے مرتکب ہوتے ہیں۔ گندے بدبودار موزے پہن کر آنے والے دوسرے لوگوں کو اذیت دیتے ہیں ایسے حرم میں کہ جہاں متحققی خوشبو نے احاطہ کر رکھا ہے، ایسی گندی حالت میں آ جاتے ہیں۔ اے برادرین ایمانی، تمیز کرو، تمہارا بغیر غسل کے حرم میں جانا مسافر خانے جانے کے برابر ہے۔ بھائیو، یہ جگہ تو الہی سلطنت کا ایک حصہ ہے، لہٰذا جس قدر ممکن ہو اپنے ظاہر اور باطن کو پاکیزہ رکھیں۔ مسجد میں جانے کے بھی یہی آداب ہیں۔ جو شخص اللہ کے گھر اور اپنے گھر میں فرق نہیں رکھتا، اس کے شعور کا کیا کہنا ہے؟ ایسے شخص کی عبادت بھی اس کے شعور کے تابع ہوتی ہے۔ مسجد خدا سے منسوب ہوتی ہے۔ آپ سے جس قدر صفائی کا خیال رکھا جائے حتی الامکان لحاظ رکھیں اور خدا سے دعا کریں کہ پروردگار جس قدر مجھ سے ہو سکا میں نے کیا اور تو میرے باطن کو درست فرما۔ پاکیزگی کے ساتھ آپ کو یہ خیال بھی رکھنا ہے کہ امام رضا علیہ السلام کے حرم پاک میں خدا نخواستہ آپ کہیں نادانستہ کسی غیر عورت سے نہ ٹکرا جائیں۔ یہاں امام حاضر و ناظر ہیں اور نور الہی کے ذریعے تمام چیزوں پر ان کی نظر ہے۔ یہ بھی دیکھا گیا کہ کئی لوگ ایک دوسرے پر چڑھے جاتے ہیں تاکہ خود کو زری تک پہنچا سکیں۔ انہیں یہ نہیں معلوم کہ امام ان کی تمام حرکات کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ کا نور آپ کی قبر اطہر پر زیادہ جلوہ گر ہوتا ہے۔ یہ سب باتیں ناسمجھی کی دلیل ہیں۔ کیا امام صرف زری تک محدود ہیں؟ امام اللہ کی مجسم روح ہیں اور تمام جگہ حاضر ہیں۔ لیکن ان بزرگواروں کے روضہ اطہر پر حاضری کی اہمیت اور فضیلت اور ہی ہے۔ جس طرح سورج کی شعاعیں ہر جگہ اور ہر چیز پر پڑتی ہیں، پانی، مٹی، لوہے، در و دیوار، لیکن آئینے پر سورج کی شعاعیں تیزی کے ساتھ پڑتی ہیں۔ امام کی روح بھی تمام عالم ہستی پر جلوہ افروز ہے، لیکن جہاں آپ کا جسد خاکی دفن ہے وہاں آپ کی نظر کرم زیادہ ہوتی ہے۔ یہاں آ کر یہ نور کئی گنا زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے اور یہی امام کا نور ابھی اسی وقت آپ کو بھی منور کر سکتا ہے۔ آپ کی خطائیں معاف کر دی جائیں تو آپ کس قدر فائدے میں رہیں گے، لیکن عقل و معرفت شرط ہے، ورنہ خدا نخواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ریاکاری میں مبتلا ہو جائیں۔ جہالت کے ساتھ برائی کی نشاندہی۔ ایک جاہل اگر نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہے لیکن خود ہی اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ 4 آدمی نماز پڑھ رہے تھے، ایک نے دوران نماز مسجد میں تھوک دیا اور مکروہ فعل کا مرتکب ہوا۔ اس کے پہلو میں کھڑے ہوئے شخص نے جو خود بھی نماز پڑھ رہا تھا کہا کہ تم نے مسجد میں کیوں تھوکا؟ دوسرا بولا، بندہ خدا، تم نے
دوران نماز بات کیوں کی؟ تمہاری نماز گئی۔ تیسرے سے بھی نہ رہا گیا اور اس نے کہا تم دونوں کی نماز باطل ہو گئی، اور چوتھے نے تو قصہ ہی تمام کر دیا، کہا الحمدللہ میں نے کوئی بات نہیں کی۔ بعض لوگ نہی عن المنکر کرنا چاہتے ہیں لیکن گالی سے بات کرتے ہیں اور اس طرح اپنے مومن بھائی کی تذلیل کر دیتے ہیں۔ کیا یہ خود برائی کا ارتکاب نہیں ہے جبکہ اپنے خیال میں وہ برائی سے منع کر رہے ہوتے ہیں؟ مثلا کوئی شخص قبلہ رخ پیشاب کر رہا ہے اور کوئی شخص اس طرح مخاطب کرے کہ او کتے کے بچے تو یہ کیا کر رہا ہے؟ ممکن ہے پیشاب کرنے والا قبلے کی سمت سے واقف نہ ہو تو پیشاب کرنے والے کا گناہ تو مشکوک اور بولنے والے کا گناہ قطعی ہو گیا۔ بعض نادان لوگ دوسروں کو ماں باپ کی گالیاں دیتے ہیں، ایسا کرنے سے وہ تو جواب طلبی کا حق رکھتے ہی ہیں، اس کے ماں باپ بھی خدا کی عدالت سے اس ناانصافی کا جواب مانگنے کے مجاز ہیں۔ بلا وجہ کیوں انہیں برا بھلا کہا گیا؟ امید ہے کہ ہماری یہ نشست ایک علمی نشست قرار پائے اور ہماری دینی معلومات میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ علم کی پہچان انکساری اور جہل کی شناخت غرور ہے۔ جو شخص جاہل ہے وہ مغرور تر ہوگا، اور جو جتنا بڑا عالم ہوگا اتنا ہی شکستہ تر منکسر المزاج ہوگا، کیونکہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جس شخص نے خدا کو اس کی عظمت و بزرگی کے ساتھ پہچانا وہ ہمیشہ دل میں یہی خیال کرے گا کہ آیا میری زندگی میں کوئی ایسا عمل سرزد ہوا ہے جو اس کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ رکھتا ہو؟ جس نے اسے پہچان لیا ہو ہمیشہ اس کی بے انتہا نعمتوں کے ساتھ شرمسار رہتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت الہی میں اس قدر کھڑے رہتے کہ آپ کے پائے مبارک میں ورم آ جایا کرتا تھا۔ ایک روز عائشہ نے آپ سے پوچھا آپ اس قدر عبادت اور نالہ و فریاد کیوں کرتے ہیں؟ کیا آپ خدا کے بخشے ہوئے بندے نہیں ہیں؟ سورہ فتح آیت نمبر 2، تاکہ اللہ تعالیٰ ڈھانپ لے تمہاری امت کے اگلے اور پچھلے گناہ۔ آپ نے فرمایا کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جو افراد اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی بے پناہ نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے، روایت میں کہ ایسے لوگ قیامت کے دن 40 سال تک شرم کے مارے سر نہ اٹھا سکیں گے، کیونکہ انہیں وہاں عقل آئے گی کہ انہوں نے اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلایا اور اس کی بارگاہ میں خیانتوں کا کس قدر ارتکاب کیا۔ خدارا اب بھی اپنے گناہوں اور کفران نعمت کا ندامت کے ساتھ ازالہ کریں۔ اس مبارک مہینے میں اس کی بارگاہ میں اس کی بارگاہ میں فریاد کرو۔ بشارت دی گئی ہے کہ روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ میں تو یہ جرت نہیں رکھتا کہ کہہ سکوں کہ میں روزہ دار ہوں، ہاں البتہ روزہ داروں کی طرح ہوں۔ خدایا تیرے نبی نے وعدہ کیا کہ دعا قبول ہوگی۔ میرے مالک ہماری دعا کو قبول کر، اس میں قرار دے کہ ہم اہل معرفت ہو جائیں، تو ہی ہے ہمیں سرخرو فرما، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے وقت کی، یقیناً انسان خسارے میں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور وہ ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہے۔ گزشتہ روز ہماری گفتگو کا موضوع یہ تھا کہ اس ماہ مبارک میں جس قدر ممکن ہو قصب فیض حاصل کیا جائے۔ یہ 1 گھنٹہ جو گفتگو ہو رہی ہے اس میں سننے اور بیان کرنے والے دونوں کو زحمت اٹھانی پڑ رہی ہے۔ بعض اوقات انسان کو ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں جس سے اس کا نفس خوش ہوتا ہے، جیسے قصے، کہانیاں یا دیگر دنیاوی خبریں، لیکن یہ نشست دل لگی کے لیے نہیں ہے، لہذا سخت اور خشک ہے۔ امید ہے کہ یہ علمی نشست مقبول قرار پائے گی۔ مقررین کو علوم قرآن اور آل محمد کے اقوال زرین سے بیان کرنا چاہیے اور سامعین کو سمجھنے اور عمل کرنے کی غرض سے نشست میں بیٹھنا چاہیے تاکہ خدا اور اس کے رسول کی معرفت حاصل ہو اور ہم با ایمان ہو جائیں، حلال حرام میں تمیز کر سکیں اور نیکیوں کو ملیہ میٹ کر دینے والی بلاؤں سے پہلو بچا سکیں۔ فرشتوں کے بالوں پر طالب علموں کے پاؤں تلے۔ مروی کے ایک شخص علی الصبح امام زین العابدین علیہ السلام کے دولت سرا پر حاضر ہوا۔ آپ نے اتنی صبح آنے کا مقصد پوچھا، جواب دیا میں آپ کے علم سے استفادہ کرنے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا تجھے بشارت ہو کہ ملائکہ نے تیرے پاؤں تلے اپنے بالوں پر بچھا دیے ہیں۔ کثیر بن قیس کہتے ہیں ایک روز میں ابو دردہ کے یہاں کھانے پر مدعو تھا کہ ایک عربی وہاں آیا۔ دردہ نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں مدینے سے پیدل شام آیا ہوں، میں نے سنا ہے کہ آپ پیغمبر اکرم کی زبان مبارک سے حدیث سنی ہے،
آپ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حدیث سنی ہے۔ ابو دردہ نے اس شخص کو اثبات میں جواب دیا کہ ہاں، میں نے خود رسول گرامی سے سنا ہے کہ جو شخص طلب علم کے لیے حرکت کرے تو ملائکہ اپنے بالوں پر اس کے پاؤں تلے بچھا دیتے ہیں۔ اسی مناسبت سے ایک عبرت ناک واقعہ شہید ثانی علیہ رحمہ نے نقل فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز چند تشنگان علم آپ اپنے علم کی پیاس بجھانے اور نفس کی اصلاح کی غرض سے ایک علمی نشست میں شرکت کے لیے جا رہے تھے۔ نشست شروع ہو جانے کے خوف سے تیز تیز قدم بڑھاتے جا رہے تھے۔ اسی اثنا میں ایک کم ظرف نادان دین سے بے خبر شخص نے ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، بھائی اتنا تیز مت چلو، ملائکہ کے بالوں پر کوئی ٹھیس پہنچے گی۔ یہ جملہ کہتی ہی وہ اپنی جگہ کھڑا رہ گیا اور ساری زندگی کے لیے دونوں پاؤں سے محتاج ہو گیا۔ اس کے دونوں پیر خشک ہو گئے، اس لیے کہ اس نے پیغمبر گرامی کی حدیث کا مذاق اڑایا تھا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ پیغمبر گرامی کی حدیث کا مذاق اڑانے کا انجام۔ یہ واقعہ بھی سننے سے تعلق رکھتا ہے کہ ایک روز حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں چند لوگ آئے اور آپ کو علم تھا کہ ان کے ہمراہ زمرہ بن زرار جیسا بے دین منافق بھی ہے۔ حضرت متفکر ہوئے کہ کیا کیا جائے۔ اگر حدیث بیان نہ کریں تو کہے گا کہ بخل کر رہے ہیں اور اپنے علم کو عیاں نہیں کر رہے، اور اگر بیان کر دوں تو اس بات کا خوف ہے کہیں مذاق نہ اڑایا جائے۔ آخر کار آپ نے حدیث بیان کرنے کا ارادہ فرمایا۔ میرے جد امجد خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مرنے والے کی روح اس کی لاش کے اوپر ہوتی ہے، غسل خانے میں بدن کے اوپر اور تابوت میں تابوت کے اندر۔ روح اپنے مردہ جسم سے مخاطب ہو کر کہتی ہے، اے میرے جسم، تو میری طرح اس دنیا کے دھوکے میں نہ آئے۔ آپ نے حدیث بیان کی تو زمرہ بن زرار جاہل مذاق اڑانے لگا اور اس نے کہا، اگر روح بات کرتی تو اچھا ہے، اسے کاندھوں پر لے جانے والوں کے ہاتھوں سے فرار ہو جانا چاہیے۔ حضرت ساکت ہو گئے، زمرہ بدبخت بھی اٹھ کر چلا گیا۔ چند روز گزرنے کے بعد ابو حمزہ شمالی امام سجاد علیہ السلام سے ملنے کی غرض سے گھر سے نکلے۔ راستے میں ان کے ایک دوست نے انہیں بتایا کہ زمرہ ہلاک ہو گیا۔ وہ خود نقل کرتے ہیں کہ میں خود صورتحال کا جائزہ لینے پہنچا تو اس کی تدفین کی جا رہی تھی۔ میں جنازے کے قریب کھڑا ہو گیا اور اس کی قبر میں داخل ہو گیا۔ خدائے واحد کی قسم، میں نے دیکھا کہ اس کے لب ہل رہے تھے اور وہ کہہ رہا تھا، ویلیک، تجھے چھوڑ دیا، وائے ہو تجھ پر اے زمرہ۔ دیکھا امام نے جو فرمایا تھا وہی ہوا۔ میں لرز گیا اور خود پر قابو نہ رکھ سکا، فوراً قبر سے باہر آ گیا۔ امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا اور عرض کی کہ آقا، اس روز پیغمبر گرامی کی حدیث کا مذاق اڑانے والا شخص مر گیا اور میں نے خود اپنے کانوں سے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا، اے بدبخت، وائے ہو تجھ پر، تو نے دیکھا کہ جو کچھ امام نے کہا تھا وہ حق و صداقت پر مبنی تھا اور تو اس تک پہنچ گیا۔ ایمان اور عمل صالح نقصان سے بچاؤ کا ذریعہ ہیں۔ ہماری اس علمی نشست میں آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی ایک محکم سورہ پر گفتگو پیش کی جائے گی کہ جس کے اصل ہونے کے بارے میں قطعاً شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور جس کے صحیح ہونے کے خلاف دلالت کا کوئی احتمال نہیں ہے، اور یہ سورہ والعصر ہے۔ یہ بات کس قدر اہم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ انسان بلا امتیاز مقام و منصب، رنگ و نسل، قوم و قبیلہ، قدیم و جدید، گزشتہ و آئندہ کے جنس انسان نقصان میں ہے، مگر وہ جو دو چیزوں کے حامل ہیں یعنی ایمان اور عمل صالح، یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو خسارے سے بچا سکتی ہیں۔ دین و دنیا کی سعادتوں اور کامیابیوں کامرانی کا خواہاں ہر شخص عمل صالح میں اپنی عافیت تلاش کر سکتا ہے۔ قرآن کریم کی آیات کی فہرست اٹھا کر دیکھ لیں، 100 سے زائد مقامات پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَآمِنُوا وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ خیر البریہ۔ مومن بعمل صالح ہے، چنانچہ شر البریہ، شر کے نمائندے کفار ہیں کہ دوزخ ان کا مقدر ہے اور بہشت ان لوگوں کے لیے جو خیر البریہ، خیر کے نمائندے کا مصداق قرار پائے۔ پہلے تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ایمان کیا ہے، دوسرے یہ کہ دیکھا جائے کہ آیا ہم میں ہے یا نہیں، صاحب ایمان ہے یا خالی ہاتھ، کیونکہ ہمیں خود اپنی اصلاح کرنا ضروری ہے۔ تیسرے، اس بات کا خیال رہے کہ ہم ایمان کے کون سے درجے پر فائز ہیں، مضبوط ایمان یا کمزور ایمان۔ ان لوگوں کے لیے حدیث بیان کرتا ہوں جو مغرور ہیں، فخر کرتے ہیں کہ ہم صاحب ایمان ہیں۔ ایمان اور اس کے درجے۔
اصول کافی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے اپنے ایک خاص صحابی جناب ابی بصیر سے فرمایا، ایمان کی کمی یا اس کا غیر مستحکم ہونا خطرے کی علامت ہے، آپ کو اس میں زیادتی کی جستجو کرنی چاہیے۔ آج کی گفتگو میں ایمان کے مختلف مدارج کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ اندازہ کر سکے کہ آپ ایمان کی کس منزل پر فائز ہیں۔ بے شمار مراتب کی حامل کسی چیز کو پرکھنے کے لیے اس کے پہلے اور آخری درجے کا حساب لگایا جاتا ہے۔ بعض ازاں پہلے اور آخری درجے سے قریب تر درجات کا موازنہ کیا جاتا ہے، یعنی جو صاحب ایمان ہونے کی علامت ہے اس سے حساب شروع کیا جاتا ہے، اس سے کمتر نہیں۔ روایت کے زبانی معلوم کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر وہ شخص جسے نیکی سے خوشی ہو اور گناہ کے ارتکاب سے ناخوش ہو مومن ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ اس کا دل پاک صاف ہے، اسے غیب پر ایمان ہے، جزا و سزا کی اہمیت سے واقف ہے۔ آپ نے کسی کو یا اپنے بچے کو تھپڑ مار دیا یا کسی کو نازیبا الفاظ سے یاد کے کسی کی توہین کر دی اور اس غلطی پر شرمندہ ہو گئے اور آپ کا ضمیر جاگ اٹھا، میں روز آخرت اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ خدا سے اور صاحب معاملہ سے معافی مانگ لی تو آپ مومن ہیں، لیکن اگر خدا نہ خواستہ آپ نے کسی کی پرواہ نہ کی اور گناہ کا ارتکاب کیا اور اس پر نادم بھی نہ ہوئے بلکہ یہ کہا کہ جناب میں نے کیا کیا ہے، ایسی صورت میں جان لیں کہ آپ کے دل میں ایمان کی ذرا سی جھلک بھی نہیں ہے۔ مضمون کو اور زیادہ وضاحت کے ساتھ پیش کر دوں، ایمان صرف معلومات رکھنے کا نام نہیں، خدا اور آخرت کے بارے میں علم رکھنا کافی نہیں، یا صرف تنہا محبت کافی نہیں، بلکہ محبوب و معبود کی ذات میں خم ہو جانا، اس کے آگے سر تسلیم خم کر دینا، خود کو حقیر اور ذلیل سمجھنا ایمان ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اپنے ماں باپ کے ساتھ کس حال میں ہوتا ہے؟ 1-2 سال تک تو اسے سوائے ماں کے پستانوں کی کسی چیز پر ایمان نہیں ہوتا، اس لیے کہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سوائے ماں کے دودھ کے کسی چیز سے واقف ہی نہیں ہوتا، پستان ہی کو رب سمجھتا ہے اور اس کے علاوہ تمام چیزیں اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اسے جتنا کہا جاتا ہے کہ پستان مادر کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں، تمہاری ضرورت گائے کے دودھ یا خشک دودھ سے بھی پوری ہو سکتی ہے، سردی اور گرمی سے بچاؤ کے لیے اوڑھنا بچھونا اور کھیل کود کے لیے کھلونے موجود ہیں، لیکن وہ کچھ نہیں سمجھتا۔ 7-8 سال کا بچہ اپنی تمام ضروریات اپنے باپ یا سرپرست کے ذمے سمجھتا ہے، اسے اپنے والد کے علاوہ کسی پر ایمان نہیں ہوتا۔ روٹی، کپڑا اور مکان کا ذمہ دار باپ جانتا ہے، لیکن جیسے جیسے عقل بڑھتی ہے توحید اور غیب پر ایمان کے نور کی شعاعیں اپنا اثر دکھاتی ہیں، اللہ کی معرفت حاصل ہوتی چلی جاتی ہے۔ جب تک بچپن تھا اور غیر اللہ پر ایمان کے علاوہ کچھ نہیں جانتا تھا، لیکن 15 سال کی عمر تک تم غلطی پر تھے، اپنا رب پہلے ماں کو اور بعد میں باپ کو سمجھتے تھے، استغفر اللہ، اور اب جبکہ تمہیں معلوم ہو چکا ہے کہ تمہارے ماں باپ بھی اس کے محتاج ہیں، اس سے قبل تمہاری تمام ضروریات تمہارے والدین پوری کیا کرتے تھے، اب خدا کی معرفت کے بعد ماں باپ سے امیدیں منقطع کر لینی چاہیے۔ وہ رب العالمین ہی تمام ضروریات پورا کرنے والا ہے، اگر وہ چاہے گا تو میں سیر ہو سکوں گا اور اگر وہ نہ چاہے تو ماں باپ لاکھ جتن کر لیں میں سیر نہیں ہو سکتا۔ سورہ شعراء آیت نمبر 79 اور 80۔ اور وہی وہ ہے جو مجھے کھانا کھلاتا ہے اور مجھے پانی پلاتا ہے، اور جب بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفا عنایت فرماتا ہے۔ معاویہ اور عبد الملک کی بھوک اور پیاس۔ معاویہ علیہ الحاویہ کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ کو کچھ لکھوانے کے لیے بلوایا تو اس نے آپ کے فرستادہ سے کہا، کہہ دو کھانا کھا رہا ہوں۔ رسول خدا نے فرمایا، خدا اس کا پیٹ نہ بھرے، اب تو اس کی جان عذاب میں آ گئی۔ دسترخوان بچھایا جاتا اور معاویہ کھاتے کھاتے تھک جاتا لیکن سیر نہ ہو پاتا تھا۔ تم یہ خیال کرتے ہو کہ کھانے سے پیٹ بھر جاتا ہے اور پانی سے پیاس بجھ جاتی ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ دراصل جب تک خدا نہ چاہے نہ تو کھانے سے پیٹ بھر سکتا ہے اور نہ ہی پانی سے پیاس۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ پانی ہلاکت کا باعث بھی بن جاتا ہے۔ خلیفہ عبد الملک اپنی تمام تر قدرت کے باوجود کس طرح مرتا ہے؟ جب مسیب کو ہلاک کرنے کے بعد اسے فتح نصیب ہوئی تو اس پر کیسی مصیبت آن پڑی۔ اس کے طبیب خاص نے اسے ہدایت کی کہ اگر ایک قطرہ پانی کا تو نے پی لیا تو ہلاک ہو جائے گا۔ ایک خاص وقت تک تو خلیفہ کو پانی پینے سے روکا گیا، اس نے کچھ دیر تو صبر کیا
لیکن زیادہ دیر تک برداشت نہ کر سکا اور اس نے کہا مجھے پانی پلا دو، خواہ میری جان ہی چلی جائے، خدا جو چاہے وہی کرتا ہے۔ خلیفہ نے پانی پیا اور ہلاک ہو گیا، وہ پانی جو حیات کا سبب تھا موت کا باعث بن گیا۔ سلمان بن عبد الملک مروان کے لیے ہر روز 80 مرغ بھونے جاتے تھے اور وہ سب ہڑپ کر جاتا تھا، اس کے باوجود اس کا پیٹ نہیں بھرتا تھا، کھاتے کھاتے تھک جایا کرتا تھا لیکن سیر نہ ہوتا تھا۔ ایک روز علی صبح نہا کر حمام سے باہر آیا تو اس نے پوچھا ناشتے میں کیا ہے؟ جواب ملا حضور 3 دمبے حلال کی ہیں، دوپہر کے کھانے کے لیے حکم دیا کہ ابھی دل جگر اور جو کچھ ہو سکے فوراً حاضر کر دو، بڑی بھوک لگی ہے۔ مورخ نے لکھا کہ نیم پکا جو کچھ تھا گرم گرم کھائے جا رہا تھا، صبر اس سے نہ ہوتا تھا، ہاتھ جلے جا رہے تھے، قمیص کی آستینوں سے گرم گوشت پکڑتا اور چلاتا ہائے بھوک ہائے بھوک۔ اس سے بدتر حالت ان لوگوں کی ہے جو مال و دولت کو سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں اور خدا کو ایک طرف کر دیتے ہیں۔ ان کا ایمان صرف مادی وسائل تک ہی محدود ہوگا، ان کی نظر میں حلال طریقے سے کمائی مال و دولت کی فراوانی کی راہ میں رکاوٹ ہے، اگر ثروت ہو گئی تو سب کچھ حاصل کیا جا سکے گا۔ اے نادان، دولت مسائل کا حل ہے یا اللہ؟ ایسے خیالات رکھنے والے لوگوں کو یقین ہوتا ہے کہ اگر پیسہ ہوگا تو ہر چیز خریدی جا سکتی ہے، بنگلہ، گاڑی اور دیگر آسائش زندگی۔ اس دھوکے میں خدا کو بھول جاتا ہے اور مال و دولت پر ایمان لے آتا ہے۔ ایسے شخص کا رب اور اس کا ایمان روپیہ پیسہ ہے، اس میں زیادتی ہو جائے تو بڑا خوش ہوتا ہے اور اگر اس کا مال و دولت کم ہو جائے تو اس کا رب اس کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے۔ بدبخت ہے وہ شخص جو ہر چیز کا حل روپے پیسے میں تلاش کرتا ہے۔ بعض لوگوں کو میری یہ باتیں بڑی کڑوی لگتی ہیں، اس لیے کہ میں ان کے محبوب کے عیبوں کا پردہ چاک کر دیتا ہوں، ان کے خدا کو رسوا کر دیتا ہوں۔